ایک اور صحابی رسول ہیں جلیل القدر صحابی سعد بن معاذ کی وفات کا ذکر بخاری شریف میں ہے. جب ان کی وفات ہوئی اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش کانپ کیا، ہلنے لگا. نسائی میں ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. جنازہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور جنازہ پڑھنے والوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات ہیں. جنازہ ہو گیا. قبر میں جب ان کو دفن کیا گیا تو دفعتاً میرے پیغمبر کا چہرہ متغیر ہوا. فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اب جب فرشتے آئیں تو سوال کرنے والے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، سوالوں کا صحیح جواب دے سکے. قبر کیا چیز ہے اندازہ لگاؤ. جنازہ آپ نے پڑھایا، صحابہ کرام نے پڑھا. مدینہ کے مبارک مقام پر فوت ہونے والا صحابی، اللہ کا عرش اس کی موت پہ کانپ اٹھا. 70,000 فرشتے جنازے میں شریک، دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ ان کو قبر میں ثابت قدم رکھے. اور موت سے غافل لوگوں، روزے چھوڑنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں، کچھ تو اللہ کی ان آیات کو سامنے رکھ کر خوف خدا رکھو. قبر آ گئی، قبر سے چھٹکارا نہیں ہے. موت سر پر پکار رہی ہے. کسی نے کہا تھا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. اگر تمہیں موت یاد ہو، قبر یاد ہو، تو کوئی نیکی تمہارے سے نہ رہے، کوئی برائی تم سے سرزد نہ ہو. یاد رکھو میرے پیغمبر کا فرمان ہے، جب تک تم دین کی طرف لوٹ کر نہیں ہوگے، اللہ کے راستے کو نہیں اپناؤ گے، اللہ تم پہ ذلت مسلط رکھے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، پوری دنیا اس ذلت کے چکر میں ہے. مسلمان پریشان ہیں، لوگ قحط سالی سے مر رہے ہیں، کفار کا ظلم بڑھ رہا ہے. فلسطین کو دیکھ لو، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ لو. اگر آج بھی موت آ جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو صحابی رسول کی بات ہے. اللہ کریم بڑے کریم ہیں. دوسرے پارے کے آخر میں ایک واقعہ آتا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل نے قوم سے فرمایا اللہ کے راستے کے لیے نکلو. تو ان لوگوں نے جب اللہ کا جہاد کا نام سنا تو خرجوا من دیارہم وہم الوف، وہ اپنے گھروں سے بستر اٹھا کر نکل پڑے. ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ مر جائیں گے. جنگل میں جا کر ڈیرے لگا لیے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. وبا آئی، سارے مر گئے. اللہ کے راستے میں جانے سے تو ڈرے لیکن وبا سے مر گئے. اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل نے دعا کی، اے اللہ آپ جس طرح ان کو مارنے پر قادر ہیں، زندہ کرنے پر بھی قادر، ان کو زندہ کر دیں. امید ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ثم احیاہم، اللہ نے پھر زندہ کیا. بتایا کہ موت سے ڈرنے کا کوئی معنی نہیں ہے. موت کا وقت متعین ہے، سبب تو متعین ہے، بھاگنا کیسا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موت کے وقت رو رہے تھے. ساتھیوں نے کہا حضرت کیوں روتے ہیں؟ موت سے تو بھاگنا ہے نہیں. فرمایا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میرے سر سے لے کر قدموں تک وہ عضو یا حصہ ایسا نہیں جہاں میدان جہاد میں جاتے ہوئے تلوار، تیر، نیزہ نہ لگا ہو، لیکن میں شہادت سے محروم ہو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں. مجھے شہادت نصیب نہیں ہو رہی، چارپائی پہ مر رہا ہوں، تبھی موت آ رہی ہے. یہ وقت دوستو وقت دور نہیں. احادیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں. وقت کی تعیین تو رب ہی جانتا ہے. جو قوم اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے، اللہ کا نام بلند کرنے سے پیچھے ہٹتی ہے، موت کے ڈر سے دنیا کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے. جب انسان، اللہ کی رحمت انسان پہ تب نازل ہوتی ہے جب قوم نمازی ہو. ہم لوگ عہد و پیمان تو کرتے ہیں لیکن پھر توڑ دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ جائے، اللہ رب العزت کا مہمان آ جائے، ہمیں پرواہ نہیں رہتی. موت کو نہیں بھولنا چاہیے. دنیا میں اتنا نہ لگ جانا چاہیے کہ نماز رہ جائے. ایک بزرگ تھے سلیمان بن مہران، مسجد کے قریب ہے تو دیکھا جماعت ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے. لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں ملے، پانی چھڑکا. کسی نے کہا فلاں مرض ہے، مرگی ہے، کسی نے کہا کچھ اور ہے. ہوش ہے تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمان لگے بس کیا تھا، آج 40 سال کے بعد یہ دن آیا کہ میں جماعت سے محروم ہو گئی. صدمے کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، گر پڑے. ہمیں تو نماز کی روزی کی پرواہ نہیں ہے. ہفتے کی نمازیں رہ جائیں، مہینے کی رہ جائیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ جائیں گے، فرض نماز چھوڑ دیں گے. فرض نماز کے بارے میں اللہ سے اللہ کریم پوچھیں گے، نفل کے بارے میں تو اللہ نہیں پوچھیں گے. ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ علیہ. اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، یہ سپیکر نہیں، یہ زرگری کا کام کرتے تھے، سنار تھے. جب اذان کا وقت قریب ہوتا تو سردی کے موسم میں کان
ننگے کر رہے تھے کہ اذان کی آواز سننے میں دقت نہ ہو. فرمان لگے اذان کے لفظ کان میں پڑ جانے کے بعد میرا کام حرام ہو جاتا ہے. سونے کے ورق بناتے ہتھوڑا اٹھاتے مارنے کے لیے جو ہی اذان کی آواز آتی کان میں پڑتی ہتھوڑا اوپر نہیں مارتے تھے بلکہ ایک طرف رکھ دیتے تھے, کام چھوڑ دیتے. ہمارے تو کانوں میں جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں ہمیں پرواہ تک نہیں ہے, ہمیں خیال تک نہیں ہے. رب کو بھی تو ہم نے ایک دن منہ دکھانا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں. میرے اللہ فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دیتا ہوں. سزا ختم نہیں ہوئی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن فرمائے سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لما حشرتنی, یہ اللہ یہ کہے کہ اللہ مجھے اندھا کیوں کیا. وقد کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا, میرا قرآن آیا تھا, میری نصیحتیں آئی تھی ایسے ہی. فنسیتھا, تو نے بھلایا. وکذالک الیوم تنسا, آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. جا جو تجھے چھڑواتا ہے اسی سے چھڑوا لے. اللہ کریم کے پاس جانا ہے. اس لیے ذلت کے اسبابوں میں سے مسلمان پر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے انسان ڈرتا ہے, رب کے دین کو اپنانے سے انسان ڈرتا ہے, اور قرآن کی تلاوت سے انسان پیچھے ہے, ذکر اللہ سے انسان پیچھے ہے, رب کے پکارنے سے انسان پیچھے ہے. حالانکہ اللہ کریم نے دعا کے بارے میں تو واضح فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں ہی آپ کو دوں گا. اسی دعا سے آئندہ پھر شروع فرمائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.